الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يفر من ظل عمر عليه الصلاه والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شوق توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. تمام اہل محبت خوش نصیبوں کے لیے محبتوں اور شفقتوں کا صاحبان امین امانات حضرت شاہ ہمدان جن کی دعائیں، جن کی نگاہیں، جن کی محبتیں، جن کی شفقتیں ہمیشہ محبت کرنے والے خوش نصیب اہل ایمان کو کام آتی ہیں. مخدوم محترم گرامی مرتبہ عزت مآب حضرت پیر سید جعفر علی شاہ صاحب ہمدانی احکم الحاکمین جل جلالہ بطفیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صحت کی سلامتی، ایمان و تقوی اور نور و شعور کی سربلندی کے ساتھ تادیر ہمارے سنوں پہ سلامت ہے. جمیع عزتوں کے لائق سادات کرام، ادب و قدر کے لائق حضرات علماء اہل سنت، ذی وقار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، مجھے حضرت نے حکمن آج کی نشست میں پابند فرمایا
کہ یکم محرم ہم سب کے آقا مولا محسن اسلام حضور کی امت کے فاروقوں میں اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے باعث فخر و اطمینان وجود اگر پنڈی سے مدینہ جانے کے لیے حضور کی رضا اور بلاوا ضروری ہے تو پھر گنبد نظرہ خضرا کے نیچے قیامت تک بسنے کے لیے بھی تو کشائی سے تو کام نہیں چل سکتا نا. یا تو یہ عقیدہ نہ بیان کیا جائے کہ جب چاہیں گے تو بلا لیں گے. ہم نے تو آزمایا ہے جب چاہتے ہیں تو بلاتے ہیں. اسی قدر سامعین اس عظیم بارگاہ میں ہم نے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اور چونکہ 18 ذی الحج وہ خوبصورت ہستی کہ جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی معتمد بھی ٹھہری اور معتمد بھی. جس نے سسر ہونے کے ناطے امام الانبیاء علیہ السلام کا دل اس طرح جیتا بطور داماد کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 20 بیٹیاں ہوتی ایک ایک فوت ہوتی جاتی اور میں ایک ایک کا نکاح عثمان سے کرواتا جاتا. چھوڑ کے خاتون جنت کو چونکہ وہ ازل سے علی کا مقدم ہے. حضرات میں چاہوں گا کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو, خوشی ہو, توجہ ہو, ذرا آپ سنیں مجھے اور زیارت بھی دی. باقی مصروفیات سے اپنے آپ کو بچائیں. پیدا ہوئے تو نام رکھا گیا عمر اور لفظ عمر کے معنی ہیں آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا. آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا. جیسے اللہ رکھے اسے قوم چکھے. یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں نا اس کو عمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وجود انسانی کو آباد رکھتی ہے. اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی قسم کھائی میرے مالک جل جلالہ نے اس حوالے سے لعم رک کاف ضمیر خطاب ہے اس وقت بھی محبوب تیری عمر کی قسم جو آباد رکھے ہوئے ہے زمانے میں. اب اس عمر کے 3 مختلف نام ہیں مختلف مقامات میں. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا تذکرہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی. اور انجیل میں میرے پاک نبی کی عمر کا نام ہے سراج. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. چراغ میں
روشن ہونے کی، روشنی بانٹنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ میرے غیب کا علم رکھنے والے آقا کے غلام حاضر بارگاہ سرور کونو متا ہوئے، عرض کرنے لگے آقا جی مار کھاتے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کافر ہمارے ساتھ ضلالت کا مظاہرہ کرتے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، عرب کے دو بہادروں میں سے اگر ایک ہمیں مل جائے تو کام چل جائے گا۔ مانگنے والوں نے بھی بڑے سلیقے سے مانگا، دور کی سوچ کے مانگا۔ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے طلب کے لیے۔ آج 2 4 5 6 بزرگ بظاہر نیکوکار کہلانے والے اہل ایمان کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، دعا پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ مانگیے آپ مانگیے آپ مانگیے، شکر کیا کر کوئی تجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ رب سے مانگے تو عطا ہو جائے گا۔ وزیر بشیر کو کام کرانا ہوئے تو تگڑا بندہ ڈھونڈ لینا، تو منگنا ہی ہے نا اس کو نوکری دے، اللہ کو منگنا کو نکل جائے کام، اس کو منگنا جد دین دا ایک آدم ہے کہ یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا کوئی تجھ سا سے کسی نے پوچھا نا بھئی رب دی بڑائی دسو، فرمان لگے میں اودی بڑائی کنج بیان کرا جے بوئے دے منگتے دا نام محمد ہو۔ جس کے منگتے اتنے بڑے ہیں وہ داتا کتنا بڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک اٹھے، اسلام کو تگڑا کر دے، اسلام کی تائید کروا دے، اسلام کی گاڑی چلوا دے، اسلام کا بوٹا جناب والا تنو مد کر دے، تناور کر دے۔ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یا شام کا بیٹا عمر جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، یا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ذکر کرنے اور جس کی جوارگاہ میں ہدیہ محبت کرنے کے لیے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر اور بیٹھے ہو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے دونوں نہیں مانگے، ایک مانگا، فرمایا کہ اگر دونوں مانگو تو کل کافر گلا کریں گے، تگڑے دو میں تسا لے لیں، ساڑھے کو ٹکر کا بندہ ہی کوئی نہیں، مقابلہ کینے کریے۔ یہ ہے انصاف میرے پاک نبی علیہ السلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اماں جان سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دایاں دودھ پیش کیا، میرے لال نے رج کے پیا،
پھر میں نے بایاں پیش کیا، آپ نے منہ موڑ لیا۔ جب یہ تجربہ 2-3 دن ہوا تو میں پریشان ہو گئی، بھئی عجیب انوکھا بچہ ہے، دائیں سائڈ کا دودھ پیتا ہے، بائیں طرف سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جب میری پریشانی بڑی تو آپ نے سے کہہ سے آواز آئی، یہ محمد ہی نہیں محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ اپنے رضائی بھائی کا حق کبھی نہیں کھائیں گے۔ دایاں اس لیے پیتے ہیں کہ دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بایاں بھائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ مالکا انہاں دوواں وچوں ایک دے جڑا ماڑے نال تھوڑی چنگا لگا۔ تساں جڑے بیٹھے ہو تیاں دے پیو میرے سمیت، اللہ نے میرا داماد اللہ کیا جڑا ماڑی تھیاں نال چنگا لگا ہے جی، تے پترا لے آنے یہ رکھو تھی ایسی ملے جنی ماڑی پترا نال چنگی لگا۔ اللہ دوواں چوں ایک دے میں تیرے تے چھوڑیا، آؤ شام نہ پتر دے دے، یہ بھی بڑا جری ہے تو بڑا صحیح جناب والا جنگجو ہے، یا خطاب نہ پتر دے دے، اور تم جڑا میرے نال پسند کرنا ہے وہ دے۔ لیکن میں کئی بار کہی گئی بات کو دہراؤں گا، چونکہ دوجا عمر اگر نہیں آ سکتا تو پھر دوجی بات بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج کا کافر یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عمر ابن خطاب مسلمانوں کو اور مل جاتا، مشرق مغرب میں کافروں کا نام تک نہ رہتا، ایک اور مل جاتا نام تک نہ رہتا، ایک اور مل جاتا نام۔ میں کہی ہوئی بات پھر دہرانا چاہتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ ہو، 27ویں رات ہو، بندہ تراویح سمیت طویل شب بیداری کرے، تھکا ہارا آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وجود دکھ رہا ہو، نیند کا غلبہ ہو، اس حال میں بھی اللہ سے وہ چیز نہیں مانگتا جو اسے پسند نہیں ہوتی، یا جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتا نمازی بھول جاتا ہے، روزہ رکھا ہوا روزے دار بھول جاتا ہے، حج کرنے والا کعبے کے طواف کے چکر بھول جاتا ہے، جنابے والا کنکریاں پھینکنے والا کنکریوں کی تعداد بھول جاتا ہے، لیکن کوئی دعا مانگنے والا کبھی دعا میں بھولا نہیں، اور بھول کے کوئی ایسی چیز رب سے نہیں مانگی جو اسے اچھی نہ لگتی ہو، جس کی اسے ضرورت نہ ہو، جس کی طرف اس کی رغبت اور توجہ نہ ہو۔ اگر ایسا تیرے میرے ساتھ نہیں ہوتا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، کیا عجیب آدمی ہوگا وہ جسے مانگا میرے نبی نے رب العالمین سے۔ جتنے خاموش بیٹھے ہو بچل کے کہو سبحان اللہ۔ مانگنے والے آقا علیہ السلام، دینے والا رب العالمین جل جلالہ، اور پھر دعا جب پہنچی نا تو پھر چلے جس ارادے کے لیے تھے دنیا کو پتا ہے، لیکن جب پہنچے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں تو میرے حضور نصیر ملت نے ایک نعت کہی تھی، اس کا مطلع ضرور پڑھوں گا، پھر اگلا شعر سنا ہوگا حسب حال۔ میرے پیر نصیر نے کہا تھا کہ ماہ مدینہ ماہ مدینہ فوق الوالا، ماہ مدینہ فوق الوالا ہے، جس کے دم جگ میں اجالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، ماہ مدینہ۔ اب سنو مقصودی سے، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، نہیں تجھے پیچھا پورا
سمجھا نہیں ہوگا یہ دعا بڑی ڈاڑی پکی اس میں اللہ نہیں دعاواں تے نگاہاں پیچھا کرنی رہن تے جس کو یوں مرنے بس دے دیا دل بس دے دیا دل ہاں بس دے دیا دل جا جا پر کھا دیکھا نہ بھالا جا جا نہ پر کھا دیکھا نہ بھالا جا جا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا جا جا نہ پرکھا جب سامنے آئے تو میرے حضور نے یوں تمیز پکڑ کے فرمایا عمر کب باز آؤ گے یہ لفظ باز فارسی کا لفظ ہے اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کب لوٹ آؤ گے ہر بندہ اپنے حساب نال مانے کڈنا پانڈے میں لسی ہوئے لسی نکل سی تو پوچھی نکل سی کیوں نکل سی ڈالڈا ہوئے ڈالڈا نکل سی کیوں تیل ہوئے تیل نکل سی کب باز آؤ گے میں آکھا ذرا بچے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا نال کھیڈن والے انہاں واسطے گل کر چھوڑا قبول کرن تے بسم اللہ نہ کرن تے موت کب باز آؤ گے کب باز آؤ گے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر رات پچھلے پہر رب العالمین کی طرف سے مومن گناہگاروں کی آواز کے لیے آواز لگتی ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز گر کافرو گبرو بت پرستی باز ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست گھر بسد بار تو بشکستی بازا اب جب کلمہ پڑھا اور سرکار علیہ السلام کی غلامی میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن صحابہ جماعت میں سے 40 کا فگر خطاب کے بیٹے عمر نے پورا کیا 40 کی جماعت پوری ہوئی جناب یہ 40ویں نمبر تے جنا آیا ہے اس تے صوفیہ نے بڑیاں حکمتاں لکھی ہیں یار زندہ ملاقات باقی اتنے 40واں مکمل ہوتا ہے بیا توجہ کر ہوئے اچھا ہوں تھوڑی دیر گزری تھے نماز کی تیاری ہونے لگی تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردن آقا جی کہ سلسلہ ہے میں نماز پڑھ لگے کہ میں عبادت ہے کس نے اللہ نے فرمان لگے پھر عرض کرنے لگے پھر اتھے کہ وہ جو عظم تو عبادت ہونا ہے اقبال نے کیا سی دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس واہیں اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا ایسا اس نے طواف کر کر کے اس نے عزت بتانے پہ تو وہ قیامت والے دہاڑے سارے گواہی دے کے ساری عزت کیا بتا سی میرے حضور تھوڑی دیر رکے چونکہ میرے پاک نبی علیہ السلام قائد ہیں لیڈر ہیں کمانڈر ہیں اور لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ
میرے حضور نے فرمایا عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے. حضور اگر تعداد تھوڑی ہے، اب میں یہ وجدان کی بات ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضور اگر تعداد تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. تو عمر بھی کعبے نہیں جانا تو پھر میں رب کو کس وقت مانگے کافر اتنے کپڑے لا کے ننگے ہو کے طواف کرن تے بےہودگیاں کرن تے اساں جڑے اودے اصل بارہ سا اسی اتنے نماز بھی نہ پڑھا. میرے پیر نصیر نے کہا تھا کہ اسلام کی شوقت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں کہاں کہاں میرے پیر نصیر نے کہا کہ ہر سلسلائے فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلائے فیض میں چمکے تیرے موتی. کوئی ہے مجدد تو کوئی کنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی کنج شکر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. ادھر میرے حضور نے اپنے غلام کی بات سنی، توجہ کی بارگاہ رب العالمین کی طرف. فوراً جناب جبرائیل امین آئے. محترم علامہ فاروق قادری صاحب نے اشارتاً کہہ دیا آپ کو 21 آیتیں ہیں قرآن کی. کتنی بولو؟ 21 آیتیں ہیں قرآن کی. ادھر میرے پاک نبی کی عمر کے دل میں خیال آیا سید اعظم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے مشورہ دینا چاہا جناب عمر نے. اور جن لفظوں میں مشورہ دینا چاہا، عرض پیش کرنا چاہیے، جسارت کرنا چاہیے، ازل سے علم رکھنے والے میرے رب نے انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کی آیتیں مرتب فرما دی. 21 بار مختلف مقامات پہ جب وہ آیات پڑھو گے میرے نبی کا عمر سامنے آئے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ مقبولہ نے بارگاہ خدا ہستیاں اپنے میزبان ہیں سبحان اللہ. جنہوں نے ان کی زیارت کر رکھی ہے. وہاں کے بند کرو، زیارت دلی ہو جائے گی. کھول کر رکھو تو کون نہیں ہونے لگی. جی انہوں آیتاں جناب والا پہچان ہوئے تھے، انہوں نے تمیز ہوئے تھے. پھر قرآن مجید نے 21 مقامات 30 پارے مکان تو پہلے سلے اکھیاں بند کر سونا وہ آیت پڑھنے ہوں تو میرے نبی نے عمر سامنے ہو سی نے سامنے کرنے والا قرآن نے. جیو اخبار ٹی وی نہیں ہے، جنگ اخبار نہیں، سامنے لے آنے والا قرآن ہے. ادھر میرے حضور نے اپنے عمر کی بات سنی، بارگاہ رب العالمین جل جلالہ میں توجہ حاصل کی. جبرائیل امین آئے، نکلو میرے محبوب، پہنچو شہر حرم میں، آپ کا پروردگار آپ کی تسلی کروا رہا ہے. جاؤ ایھا النبی حسبک اللہ فمن اتبعک من المؤمنین.
اے میرے بندوں کو میری خبریں سنانے اللہ تک کیا کس سب تو بڑا غیر اے میری خبریں میرے بندوں کو سنانے والے، اے مخبر صادق کہلانے والے، اے خبیر کہلانے والے، الرحمن فاسأل بہی خبیرا۔ رحمان سمجھ نہیں آ رہا اے میں کلیاں پہ سوچنا ہے بیا تو پھر سمجھ نہیں آ رہا تو اس رحمان بارے جا کے سوال کرنا کس کو نو خبیرا جڑا وڈیاں وڈیاں خبراں رکھنا لیا بنا دلال اے وڈیاں وڈیاں خبراں جڑیاں خبیراں تے جڑیاں دو زبراں پئیاں نا اے انہاں دا منن ہے۔ ویسے کوئی ماں پیو تنگ تو نہیں سن مدرسے دھکا دے کے پہنچا چھوڑیا اس واسطے بھیجیا سی بھئی اس نو خبیراں دا من اے محبوب اے غیب کی خبریں سنانے والے حسبک اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ تو تلوار اٹھا کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، کافی تو ہے۔ یہاں تو تلوار اٹھا کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے تاکہ بے ایمان یہ رکھ جان، پھر بدر میں جا کے بازو کٹانا ضروری ہے، زخمی ہونا ضروری ہے، بچوں کو رب کے نام پہ قربان کرنا ضروری ہے، اپنے بڑھاپے سمیت وہاں پہنچنا ضروری ہے، کربلا تک جانا ضروری ہے۔ کافی تو ہے لیکن وہ اپنی شان کے مطابق کافی ہے۔ واہ 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 واہ، کوئی اور بھی کافی ہے تیرے ہستے۔ اللہ سونے کون ہے؟ فرمایا من اتبع کا، تیرے اتباع کرنے والے تیرے غلام سچے کہڑے منافق؟ فرمایا نہیں خالی کردار کی گل نہیں ہوئی، من المومنین جو ایمان والے ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت تو اکیلے عمر کے کہنے پہ کبھی والا باہر نکلا ہے، اور قرآن المومنین اس میں جمع کیوں استعمال فرما رہا ہے؟ فرمایا عمر نے بسم اللہ کی ہے، پیچھے سارے فوری کی کھڑوتے میں چل اب حضور تشریف لائے، میری بات 10 منٹ میں مکمل ہو رہی ہے جی، 40 منٹ مجھے حضرت نے حکم فرمایا تھا، 36 منٹوں میں کام شروع کیتا ہے۔ ٹھیک ہے 10 نہیں ہے چھوڑے رہے گا۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب سہن حرم میں یہ 40 وہ سارے نہیں تھے، یہ سارے دائرے میں تو بیٹھا گئے تھے۔ سہن حرم میں جتنے تھے اتنے پہنچے، اور جب پہنچے تو میرے پاک حبیب علیہ السلام نے انہیں صاف بندی کا حکم دیا۔ اب صاف بندی ہو رہی ہے اور سرکار علیہ السلام آگے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور جناب عمر سہن حرم میں تلوار یوں لہراتے ہیں۔ اور سہن حرم میں تلوار لہرا کے کہتے کیا ہے؟ اتھے جھوم مارو دم بہ جانا ہے، چچڑ مارو دم بہ جانا، لیکن کافر مارو دم نہیں بہتا۔ روشن خیال طبقہ ذریعات بات توجہ سے سنیں۔ اچھا اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ وقت تھا جب میرے حضور نے اللہ رب العالمین کے فرمان کے تحت اپنے عمر کو فاروق کا لقب دیا، الگ الگ کرنے والا۔ قرآن بھی فارق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کے پاک عمر نے یوں تلوار لہرائی، فرمایا میں ادھر آ گیا ہوں، دیکھا جانا پر کھا دیکھا، جان جانا پر کھا
جگ میں یوں تلوار سیدھے ہاتھ میں اور یوں لہراتے فرماتے کسے اپنی زنانی بیوہ جوان بچے یتیم دے کھیل کھیلنی اچھا ایک آپ کے کہ سرکار عمر پاک نے کوئی نماز نہیں شروع کی تھی بسا تو 5 چوکیدار جڑا کھلایا ہونا وہ غریب نماز پڑھنا ہی نہیں اللہ خیر فرمائے کہ مدرسے جو ہے کہ مسجدی جو ہے بڑا جی میں ویسے بھی جہاد ہوں یعنی اس طرح نہیں ہویا کہ انہاں کی وارن کر کے اطلاع دے کے آپ کو کھلتے رہن بھائی میں کھلتا سرکار تو نماز پڑھاؤ باقیاں کی نہیں میں نال پڑھ سا چہرہ میرا چھوڑیا تیری کنڈ بس اپنی طرف اسی میری کنڈ کافی ہے نماز لٹاؤ جو میں کل مکان لگا میں پاک نبی فرمایا ان شیطان فرار ہو گیا مجرم پولیس کی تعویل سے شیطان فرار ہو جاتا ہے کس سے من ذل عمر عمر کے سائے سے تجھے پرچھاویں آگے ابلیس رکھ لو گے خود عمر کے کس رکھ لو سی اچھی بول پھر بول اور دیکھو نا یہ بات اللہ معاف کرے کوئی میں نہ لطیفہ سنا رہا ہوں نہ کوئی شیطان کی 2 جنسیں قرآن نے بتائی نا من الجنت والناس قرآن دی آخری آیت دی آخری سورت دی آخری آیت من الجنت والناس آگ نہ بنیا بھیا مٹی نہ بنیا آگ نہ بنیا بھی نس جانا مٹی نہ بنیا بھی نس جانا آج بھی نام عمر نو بطور ہتھیار تو استعمال کر سکنا ہے ایک گل آگ کے جناب اتنے ہی نہیں کھلوتا رہا کہ میں پہرا دینا جناب تسا نماز پڑھو نا میں تسا نال پڑھ سا میں تو سکھنی ہے تسا کی تک تک کے سکھنی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی یہ ہے میرے نبی کا عمر کیا زندہ ملاقات باقی ہے سے بہت کچھ ایسی میں چھوڑ دینا 2 شعر ایک مطلب ایک شعر ایک مکتب ابو مسلم ملت اللہ جناب فاروق اعظم نے پڑھا بس فی امان اللہ اللہ اس آستانے نہیں بارہ قیامت تک سلامت اللہ سارے کی قیامت تک اجڑن تو بچائی رکھا آمین آمین ثم آمین ثم آمین میرے پیر نصیر نے کیا خوب بات کی ہے مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم وہ دانائے مقام و احترام آل پیغمبر وہ دانائے مقام و احترام آل پیغمبر انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی انہی کے واسطے تھی ہر خوشی مکہ سن لو نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا نصیر
قسمت ملی ہے، چاک